سے عمران خان نے 178 ووٹ لے رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت؟ جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا، کل کیا ہوا؟ کہاں سے فون آئے گئے، کہاں سے دباؤ آیا، اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے۔ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو؟ آپ کا اسپیکر کب تک اس کرسی پر بیٹھا ہے؟ آپ کے کٹ پتلی وزیر اعلی کب تک اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں؟ جب مولانا فضل الرحمان میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ ہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ہاؤس کا ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیا۔ انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے پچھلی دفعہ 2018 میں 176 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن 2 ووٹ اس بار انہوں نے زیادہ حاصل کیے ہیں اور حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہاؤس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنی عددی اکثریت بھی قومی اسمبلی میں ثابت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم جس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اس نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، کھلا میدان کیوں حکومت کے لیے چھوڑ دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو 2.5 سال کی اننگز کھیلی تھی، اب 2.5 سال کے بعد انہوں نے پھر ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا ہے، تو کیا اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو جو چیلنجز کا سامنا تھا وہ ختم ہو جائیں گے؟ جو خطرات کا سامنا تھا فوری طور پر وہ ٹل گئے ہیں؟ اور کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک لا سکیں گی، لانے کے قابل رہیں گی؟ چونکہ جو ہم نے اتحادیوں کا کانفیڈنس دیکھا ہے اور ان کی جانب سے جو ڈیپوز کیا گیا ہے کانفیڈنس پرائم منسٹر پر، لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ نہ صرف مضبوط ہوئے ہیں بلکہ ان کے تمام اتحادی ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس ووٹ آف کانفیڈنس کو مسترد کرتے ہیں، نہیں مانتے، چونکہ یہ دھونس دھمکی اور ایجنسیوں کی مدد سے حاصل کیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ چند دن کی جیت ہے اور اس کے بعد ہار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہم کریں گے کہ آپ نے کتنے دن کرسی پر رہنا ہے، آپ نے وزیر اعظم کتنے دن رہنا ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کتنے دن تک اپنے کرسیوں پر برجمان رہیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جہاں آج پارلیمنٹ کے اندر ایک لڑائی ہو رہی تھی، ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے گہما گہمی نظر آ رہی تھی، وہاں ہمیں پارلیمنٹ کے باہر بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نظر آیا، لیکن وہاں پر بڑے ہی افسوسناک مناظر بھی دیکھنے میں آئے جب پی ٹی آئی کے کارکنان نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں پر حملہ کر دیا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی، بدتمیزی کی گئی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی چادر کھینچی گئی اور مزید بدتمیزی بھی کی گئی، احسن اقبال صاحب پر جوتا پھینکا گیا اور مصدق ملک صاحب کو تھپڑ مارا گیا، اور اسی طرح سے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی۔ شبلی فراز صاحب کا موقف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان کے ورکروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے ورکرز اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے بدتمیزی کی۔ تاہم کچھ بھی کہا جائے، پی ٹی آئی کے ورکروں کی انتہائی مذمت کی جانی چاہیے چونکہ ان کا اقدام انتہائی قابل مذمت تھا، لیکن 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر لوگ ہیں، ان کو وہاں پی ٹی آئی کے ورکروں کے درمیان جانے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور دوسرا اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے زبان استعمال کی ہے، غنڈہ پرائم منسٹر کو کہا گیا، دہشت گرد کہا گیا، اور 1-2 اور بھی القابات ایسے کہے گئے جو میں آن سکرین نہیں بول سکتا، تو کیا اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کیا مناسب الفاظ تھے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے آج سندھ ہاؤس میں اشتعال دلانے والی بات کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاؤں میں بھی جوتیاں، اور 22 کروڑ عوام عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتیاں ہیں، اور جو ان کا یہ جواب تھا
یہ اشتعال انگیزی کے مترادف تھا؟ کیا سیاسی رہنماؤں کا اس طرح کا کنڈکٹ رکھنا چاہیے؟ اس پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پینلسٹ موجود ہیں. چودھری منظور صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. جاوید عباسی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے. اپوزیشن کا یہ دعویٰ کہ ان کو ہاؤس میں میجورٹی حاصل نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے آج ضرور ایک اجلاس میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ کچھ دن پہلے، بلکہ 2 یا 3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے اتنے ایم این ایز جو ہیں، الجیڈلی وزیر اعظم صاحب نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ جو ہے وہ بیچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے انہوں نے گیلانی صاحب کے بعد اور ہمارے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہ ووٹ بیچا ہے. آج بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم صاحب پہلے ان ایم این ایز کی نشاندہی کرتے، جہاں وہ اخلاقیات کا درس دے رہے تھے. بار بار وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک نیچے چلا جاتا ہے، ملک ڈوب جاتا ہے، اخلاقیات کا جب جنازہ نکلتا ہے تو سیاسی نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. تو آج پہلے ان لوگوں کی وہ نشاندہی کرتے، وہ بتاتے کہ یہ میرے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچا ہے، اور میں ان کی آج اعتماد کی کیا پوشا رہ گئی ہے کہ کل جب الیکشن میں ان کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور آج جب وقت آیا ہے تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ چپ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ پہلے یہ ڈٹرمن کرتے وزیر اعظم صاحب، جن کے بارے میں وہ خود الزام لگاتے رہے. میں نہیں الزام لگا رہا، وہ خود الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ بیچا تھا. اور اس سے بھی آج شرمناک واقعہ آپ نے دیکھا ہے جو پی ٹی آئی اس پہ عباسی صاحب اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ حکومت پر دباؤ بہرحال کم ہوا ہے، آپ یہ بات مانتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی دباؤ کم ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ دباؤ آج سے زیادہ بڑھ گیا ہے حکومت پر. آپ دیکھیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں جو انہوں نے کوسچن اٹھائے ہیں ان کے اوپر، ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ تو آج زور اور طاقت کے ذریعے تو ضرور وہ لے آئے ہیں. وہ ڈیفیکشن کلاس سے بھی شاید ڈر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آج بیلٹ پیپر ہوتا تو یہی نتیجہ نکلتا جو حفیظ شیخ کے الیکشن میں نکلا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے آنے والا دن جو ہے وہ بڑے چیلنج. چودھری منظور صاحب، حکومت نے اپنی عددی برتری حاصل نہ صرف کر لی ہے بلکہ اپوزیشن پر ثابت بھی کر دی ہے، لیکن آپ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں یہ جو آج انسیڈنٹ ہوا ہے، جو مسلم لیگ کے زعماء کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جس قسم کی بدتمیزی ہوئی ہے، جو گالیاں دی گئی ہیں، یہ کسی جگہ پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات آپ نے کہا، فرمایا کہ وہ اور مضبوط ہو گئے وزیر اعظم. ذرا اس کو غور سے دیکھیں چیز کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں لیا ہے انہوں نے ووٹ؟ دباؤ کے نتیجے میں ان کے اوپر دباؤ آیا، اور اگر دباؤ کے نتیجے میں ووٹ لیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل کیا ہے؟ کتنے ووٹ لیے؟ 178 ووٹ لیے. وہ بھی ابھی وہ محسن داوڑ صاحب کہتے ہیں وہ 178 نہیں تھے. چلو اس بحث میں نہیں جاتے. ذرا اس کا دوسرا اینگل لے لیں. ایم کیو ایم نے دیے، لیکن آپ نے خالد محمود صدیقی کی تقریر سنی؟ انہوں نے ایک ووٹ دے کر اسی وقت یہ عدم اعتماد کر دیا اس حکومت پر کہ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے، آپ نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی تقریر سنی آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اسپیکر تھی تو سیوان کا کوئی وقار تھا، سیوان کے ممبران کا کوئی وقار تھا. آج نہیں. یہ ہے اتحادیوں کی تقاریر جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو بڑا کانفیڈنس کا اظہار کر دیا ہے. یہ کانفیڈنس کیا انہوں نے. بہرحال ووٹ تو چودھری صاحب انہوں نے دیے ہیں. میری اگلی گزارش سن لیں. اب یہ گھر میں خود ہی ووٹ لے رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب صدر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے اوپر ہاؤس کا اعتماد نہیں ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پھر لیا. آئین تو یہی کہتا ہے نا 91(7) جو ہے کہ جب صدر یہ سمجھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے قائد ایوان، تو وہ اس کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ صدر پاکستان بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا اعتماد کھو دیا. اب ذرا آئیں اعداد پہ.
हमारा तो टारगेट अभी ये था ही नहीं, वो तो खुद से भागे हुए जा रहे, बजाय इसके कि जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी थी 16 मेंबरान जिनके नाम याद है, जिनके बारे में आज भी कहा कि मैं एजेंसियों को कहूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को उनके बारे में बताएं जाकर, उसके बारे में ब्रीफिंग दें। तो एजेंसियों ने इनको भी तो ब्रीफिंग दी होगी, तो उन पे कार्रवाई कर दे। अगर इतना हाई मोरल है इनका, बिल्कुल ठीक तो है, उनके खिलाफ ठीक कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं लोगों से भीख मांग रहे हैं आप अपने एतमाद की। ठीक हो और ये अगर जिन लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, अगर आप उनसे भीख मांग रहे हैं एतमाद की, तो वो कैसा एतमाद होगा इसका अंदाजा करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रियाज फतेहाना साहब, एक तो जो मैंडेट आज आपको हासिल हुआ है वो 2 धमकियों की बदौलत हासिल हुआ है, दूसरा जिन लोगों को आप बिकने के ताने दे रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, उन्हीं से आपने वोट्स लिए हैं आज। देखें, आइन के आर्टिकल 91 क्लास 7 के तहत वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल किया है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि अपोजिशन की आर्जी कामयाबी, जो कि 2 नशिस्तें थी इस्लामाबाद से, एक नशिस्त अपोजिशन जीती, एक नशिस्त गवर्नमेंट जीती, और फौजी अरशद हुकूमत की तरफ से खातून सेनेटर मुंतखब हुई है। और उस सिलसिले में अपोजिशन ने जो शोर मचाना शुरू कर दिया था, तो 72 घंटों के अंदर उसके गुब्बारे में से हवा निकाल दी गई, और वज़ीर आज़म ने पहले से भी ज्यादा, पहले उन्हें 176 वोट मिले थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, आज उनको 178 वोट्स मिले। अगर स्पीकर का वोट भी काउंट कर लें जिन्होंने कास्ट नहीं किया क्योंकि वो हाउस को चेयर कर रहे थे, तो ये 179 वोट बनते हैं। 180 कुल थे क्योंकि फैसल वाडा साहब ने रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ा सेनेट का, वो वोट हमारा कम हुआ। इस तरह देखा जाए तो हुकूमत की ताईद और हमायत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। आज वज़ीर आज़म भी अगर खुफिया वोटिंग होती तो फतेहाना साहब आप हार जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुफिया वोटिंग का इशू नहीं है। वो जो एक वाकया हो गया उसमें कई अवामिल हैं, उसमें जरूरी नहीं कि करप्शन हो, कई उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको मेरा ख्याल है इस पे हम बहस में नहीं पड़ते। लेकिन ये है कि आज इत्तेमाद का वोट जब दे दिया सारे इत्तेहादियों ने भी, सारे अरकान कौमी असम्बली ने भी, तो इसके बाद कोई चीज पिछड़ी रह नहीं जाती। हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ सियासत में नहीं देखते। तो आप समझते हैं आपके लिए चैलेंजेस कम हो गए हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, चैलेंज तो सियासत में हमेशा रहते हैं। हम एमएनए हमारे हल्कों में हमारे चैलेंज खत्म नहीं होते, तो वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क का कस्टोडियन होता है, और उसमें इंटरनेशनल इशू से लेकर मुल्क के अंदर तक लातदाद इशूज होते हैं जिसपे उसको चैलेंज दरपेश होते हैं। तो ये कहा जाए तो लेकिन एक बात है कि इससे वज़ीर आज़म को ज्यादा एतमाद मिला है, और गलतियां, कोताहियां, कमजोरियां हर हुकूमत में, हर पार्टी में होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कब ज्यादा मुस्तहकम हुकूमत बन के आगे आएगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है अरकानी असम्बली के साथ वफाकी सूबाई सतह पे, तो वज़ीर आज़म अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा फतेहाना साहब ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीडीएम की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद अब्बासी साहब, लग रहा है कि हुकूमत अब पहले की निस्बत ज्यादा पुरएतमाद है, वज़ीर आज़म भी बाएतमाद नजर आ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो पीडीएम की बाइकआउट की जो पॉलिसी थी, स्ट्रैटेजी थी, वो नाकाम नजर आती है। मैं तो समझता हूँ कि जब से पीडीएम का ये माहौल पीडीएम की लीडरशिप ने शुरू किया है, जब से उन्होंने कहा है कि हम सेनेट का इलेक्शन लड़ने का कहा है, जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का एक हल्का जो था वो टेस्ट केस था जो इस्लामाबाद वाला था, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे कैंडिडेट थे, आपने देखा है कि बावजूद इसके कि पूरी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी सारी इत्तेहादी जमातें, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और एक बहुत बड़ी फतह हुई है पीडीएम को। और उससे पता चल गया है कि हुकूमत के अपने जो सफा में लोग हैं वो वज़ीर आज़म साहब से नाला है, वो वज़ीर आज़म साहब पर एतमाद नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो इस मुल्क में करप्शन का माहौल गर्म हो गया है, जो कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं, इससे लोग बड़े तंग हैं। और वो इलेक्टेड लोग, फतेहाना साहब चूंकि अब जाहिर है इस वक्त भी हल्के में हैं, वो शायद अब ये खुल के बात ना बताएं, लेकिन
اصل معاملات یہ ہے کہ ان کو اپنے حلقوں میں جانے کے لیے بھی بڑی آسانی نہیں رہی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ پروگرام جو آپ پی ٹی آئی لے کے آئی تھی, جو پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہاں پاکستان میں جو ہے سب سے کم مہنگائی ہوگی, وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی ساری انویسٹمنٹ کا پیسہ یہاں آئے گا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے. تو لیکن پی ٹی آئی عباسی صاحب کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, وزیر اعظم آج پہلے سے کل سے زیادہ مضبوط وزیر اعظم کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. دیکھیں ان بیچاروں کے پاس اور کہنے کا کیا ہے, وہ تو یہ بات ظاہر ہے آخری دم تک کہیں گے, اور یقیناً جب آدمی حکومتوں میں ہوتا ہے تو اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, اسی طرح اس کو نہیں نظر آ رہا ہوتا جس طرح ابھی حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں, تو ان کو ایک دن پہلے شاید نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو جب حکومت میں آدمی ہوتا ہے تو اسے یہی نظر آ رہا ہے میں بڑا سٹرانگ ہوں, لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہاں پی ڈی ایم کا نہیں ہے, یہاں حکومت کا نہیں ہے, مسئلہ اس ملک کے مسائل کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کیا غربت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی, مہنگائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, دوائیاں کی قیمتیں کہاں پہنچ رہی ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں کہاں ہیں. آپ صاحب یہ بتائیے, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایجنسیز کی مدد سے یہ الیکشن بھی انہوں نے, یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی جیتا ہے, تو آپ کے اراکین کو ایجنسیز کی طرف سے پریشرز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں ہمارے اراکین تو ہم تو آئے نہیں ہیں, نہ ہمارے اراکین, وہ جو اراکین جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے وہ اراکین جو بک گئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں, میرے لیے سارے لوگ محترم ہیں. جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ پیسہ دے کے یہ جو ہے انہیں خریدا گیا ہے, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے گئے, ان لوگوں کو میرا خیال ہے واپس لانے کے لیے ضرور کردار ادا کیا ہوگا. ورنہ اگر آزادی ہوتی, اگر ان کی چوائس ہوتی, تو میرا خیال ہے وہ آج بھی وہی کام انہیں کرنا تھا جو انہوں نے 2 یا 3 دن پہلے کیا. بالکل ٹھیک ہے. چودھری منظور صاحب, آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبرانز پر پریشر ڈالا ہو, ان پر دباؤ ڈالا گیا ہو ایجنسیز کی جانب سے, اور دوسرا یہ بھی کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں اب ان کو پی ڈی ایم ہٹا نہیں سکے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو تھی, آپ نے کہا کہ بڑے اور زیادہ مضبوط ہو کر نکلے ہیں, سر آج آپ نے باڈی لینگویج دیکھی, ان کے ہاتھوں کو کیا کر رہے تھے وہ دیکھیں, جو مضبوطی اور اعتماد کی علامت سمجھے جاتے. کاف لیگ کے کس بندے نے آج سپیچ کی ہے؟ شیخ رشید کی 4 اتحادی تھے نا, شیخ رشید کی سپیچ آپ کے سامنے, اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا بعد میں. نہیں, وہ میں وہاں پہ موجود تھا. چودھری صاحب کریکشن کر دوں, وہ غلطی سے آگے نکلے پھر واپس آ گئے. نہیں چلو غلطی سے نکلے واپس آ گئے, آگے وہ کھڑے تھے جو سینئر پارلیمنٹیرین اسپیکر بھی رہے فخر امام صاحب, ان سے پہلے ہاتھ ملا لی. مسئلہ یہ ہے, چلو یہ چیز بڑی ہے. اب 2 کی میں نے آپ کو بتا دی, کاف لیگ نے ابھی کی نہیں ہے اسپیچ, پتہ نہیں چیمہ صاحب نے کرنی تھی, انہوں نے نہیں کی ہے. اس سے آپ ذرا اعتماد کا اور پورے اعتماد ہونے کا اندازہ لگا سکتے. وہ کابینہ کی میٹنگز میں بھی نہیں جاتے, آپ کو پتہ ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ بالکل ان کو اعتماد آ سکتا ہے اگر 2.5 سال میں اپنے آدھے وعدے پورے کر دیتے, 50 لاکھ نوکریاں دے دیتے لوگوں کو, کوئی 25 لاکھ گھر بنا کر دے دیتے, مہنگائی کا خاتمہ کر دیتے, کوئی $200 ارب کا وعدہ تھا $100 ارب باعث سے لے آتے, کوئی ایکسپورٹس کو یہ بہت اوپر لے جاتے, بجلی کی قیمتیں آدھی کر دیتے, تیل جو تھا وہ 44 روپے لیٹر کر دیتے, یہی وعدے کیے تھے. جی بالکل. تو پھر شاید اعتماد ہو جاتا. ہم نے خود لوگوں کو کہا ہے کہ جائیں آپ ذرا جا کر ان کو دیں اعتماد کا ووٹ. ہمارا فوکس ابھی عدم اعتماد ہے ہی نہیں. وہ تو آج بھی بلاول صاحب نے کہا کہ وہ تو ہم فیصلہ کریں گے, ہم نے کب لانا ہے, کیسے لانا ہے اور کہاں سے لانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل قریب میں آپ کا ہدف وزیر اعظم صاحب نہیں ہے؟ وزیر اعظم ہی ہدف ہے, لیکن ان پہ حملہ کہاں سے کرنا ہے یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم نے کرنا ہے. اگلا جو ٹارگیٹ ہے نا, ہم سٹیپ ٹو سٹیپ چلیں گے نا. بالکل صحیح. تو اگلا سٹیپ ویسے کیا ہوگا چودھری صاحب آپ کا؟ اگلا سٹیپ ہمارا چیئرمین سینٹ لینا ہے. اس میں اکثریت ہے ہمارے پاس. اگر پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں, ہائی مورال پہ کھیل رہے ہیں, یہ کہیں آپ آئے لائیں نا, آپ شو آف ہینڈ پہ لے کر آئے. بہت ان کو تھا نا, جو لوگ اسٹیٹس مین ہوتے ہیں تو وہ پھر وقتی مسلطوں سے نہیں نا کرتے. اگر یہ لے کر آئے بل لے کر آئے, ہم حمایت کر دیں, یہ ہے نا. تو یہ ایک ایسے یہ بڑھ کے مارتے ہیں, جب اپنی باری آتی ہے تو یہ بالکل یہ لیٹ جاتے ہیں, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. سو یہ کوئی اعتماد نہیں ہے, یہ بلکہ اور عدم اعتماد میں اور اضافہ ہوا ہے. ابھی یہ ان کو گالیاں دیں گے
اور سب کو مشکوک کر دیا ہے، ساری آدھی جو آدھے سے زیادہ لوگوں کو مشکوک کر دیا ہے، اپنے اتحادیوں کو مشکوک کر دیا، سب کو مشکوک کر دیا. بالکل تو صحیح. یہ تو ہمارا ایک کارڈ کا جو ہم نے کھیل دیا. اس سے تو یہ اعتماد کا ووٹ لے کر دیکھنا ابھی گالیاں کتنی دیتے ہیں. پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد لانے. میرے ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں. پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ پہلا ٹارگٹ. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آج ہوا ہے، بدتمیزی کی گئی ہے، ہنگامہ آرائی کی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں، چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتیانہ صاحب، شو آف ہینڈ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے آپ پرپوز کیوں نہیں کرتے؟ اس کی حمایت کے لیے اپوزیشن تیار ہے. جی دیکھیں، میں چیئرمین ہوں نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں. اس میں ہمارے سامنے یہ کیس آیا تھا، گورنمنٹ کا لا بل تھا، اس میں پیپلز پارٹی نے خلاف ووٹ دیا لیکن مسلم لیگ نون اور جے ای وائی نے ابسٹین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کے حق میں ووٹ دیں لیکن ان کی جماعت، ان کی ہائی کمان نے شاید اجازت نہیں دی، اس لیے ان کے ارکان ووٹ نہیں دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اپوزیشن گورنمنٹ کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھیں جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب نے لندن میں کیا تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ اوپن بیلٹ سے یا اوپن طریقے سے الیکشن ہوگا تاکہ اس سے کرپشن کا اور دھاندلی کا اور خرید و فروخت کا خاتمہ ہو سکے. تو ان کے تو اپنے دونوں جماعتوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. تو میں سمجھتا ہوں چلو جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کی طرف ہم دیکھتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً آدھی سینٹ اب ہمارے پاس ہے، تقریباً 49 ممبرز ہمارے ہیں، کوئی 52 ان کے پاس اس وقت ہیں. 47 آپ کے ہیں، 47 آپ کے ہیں، 53 ان کے ہیں. اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں اس لیے وہ ووٹ نہیں کر سکیں گے. جی تو باقی 52 رہ گئے. اسحاق ڈار صاحب ملک سے باہر ہے نا، 52 رہ گئے. جی. اور ایک اے این پی والے جو بلوچستان سے ہیں وہ بھی اتحادی ہیں وہاں پر باپ کے اور حکومت کے. جی وہ بھی میں نے 49 اس لیے گن لیا نا، وہ ان کو گن کر ہم 49 ہیں. 49-52 کی پوزیشن ہے، 3 ووٹ کا فرق ہے. لیکن سنجرانی صاحب بہت پاپولر ہیں امنگ سینیٹرز، اور میرا خیال ہے کہ جب کبھی الیکشن آئے گا چیئرمین سینٹ کا تو سنجرانی صاحب بھی دوبارہ الیکٹ ہوں گے ایز چیئرمین سینٹ. بالکل ٹھیک ہے. چلے فتیانہ صاحب یہ بتائیے، آج جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا ہے، جو آپ کے ورکروں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی ہے، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں پر حملہ کیا گیا ہے. دیکھیں، ہم اپوزیشن کے رہنماؤں کی ذاتی حیثیت سے اور ان کی جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے ان کا احترام کرتے ہیں. انہیں چاہیے تھا جب اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، واک آؤٹ کیا ہوا تھا اور قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ میں وہ شریک نہیں ہو رہے تھے، تو ان کے رہنماؤں کو آج قومی اسمبلی کے پریمسز میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. لیکن جو وہاں پہ واقعہ ہوا اس پہ ہمیں خوشی نہیں ہے، افسوس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی روایات قائم کرنی چاہیے. ایسا ہوتا رہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ بھی اپوزیشن کے کارکنان نے ووٹنگ کی ہے، آوازیں کسے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں. ان ورکروں کو وہاں کون لے کر آیا تھا؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اسپانسر کیا یہ تمام مجمع اور انہوں نے حملہ کروایا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا، کوئی ایسی کال نہیں دی. ٹی وی پہ چل رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج یہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہے تو وہ کارکن خود اپنے طور پر چلے آئے. اگر کارکنوں کو ہم لاتے تو ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے. اب دیکھا ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ بند کیے گئے تھے اور اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. جو کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے اور جو ہوا ہے اس پر ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. اظہار افسوس کرتے ہیں لیکن مذمت نہیں کرتے. میں نے عرض کیا نا کہ ابھی یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کارکن کون سے ہو سکتا ہے. وہ ان کے بھیجے ہوئے پلانٹڈ ورکر ہوں جن کے ذریعے انہوں نے حملہ کروایا. اور وہ جوتے تو نہیں اپنے رہنماؤں کو ماریں گے، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی چادر اور شرٹ تو نہیں کھینچیں گے. فتیانہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اپوزیشن رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کو دوسری جماعت کے رہنما پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے یہ مسلم لیگ نون کے ہی کارکنان ہوں. یہ بہت ہی عجیب بات فتیانہ صاحب نے کی ہے. اور یہ فتیانہ صاحب توقع کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کے
اپنے کارکن بلا کے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے. یہ پی ٹی آئی کا تو شاید ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی والوں نے چونکہ ابھی اپنے مینیج بھیجے ہیں اور اپنے مینیج کا ویڈیو بنوائی اور آج ان کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے بڑا سٹرنگ آپریشن بڑا کامیاب کیا ہے. یہ باقی جماعتوں کا خاصا نہیں رہا اور نہ باقی جماعتیں ایسا کام کبھی سوچ سکتی ہیں. آج بڑا دکھی دن بھی تھا, افسوسناک دن بھی تھا, اور ایک بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ آج سیاسی جماعت جس کا وزیر اعظم اندر درس دے رہے تھے کہ اخلاقیات جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اخلاقیات ہونی چاہیے, اخلاقیات سکھا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ورکرز چھوڑے ہوئے تھے. کتنا انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے اوپر جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے, جس طرح انہوں نے بدتمیزی کی ہے, جس طرح انہوں نے سلوک کیا ہے, اگر یہ معاملات چلیں گے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. عباسی صاحب, آپ کی لیڈرشپ نے اس حملے کے بعد کس طرح کی وزیر اعظم کے بارے میں زبان استعمال کی ہے, یہ شارٹ سنیے ذرا. وزیر اعظم نہیں ہے, ملک میں ایک غنڈہ, بدماش اور دہشت گرد مسلط ہے. عباسی صاحب, یہ وزیر اعظم کے لیے زبان زیب دیتی ہے؟ دیکھیں, آج مریم اورنگزیب صاحب کے اوپر جس طرح پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں شاید اس طرح ہوا ہے کہ کسی خاتون لیڈر کے اوپر اس طرح اٹیک کیا گیا ہو, اس طرح ان کے اوپر لوگ گئے ہوں, اس طرح ان کی چادر اور باقی چیزیں. دیکھیں, یہ کبھی ہماری سوسائٹی کا نہ خاصا رہا ہے, نہ ہم کرتے رہے ہیں, بلکہ ہم خواتین کا مخالفت کے باوجود بھی بڑی دشمنی بھی ہو تو بڑا احترام کرتے ہیں. اگر کوئی بہت سخت خاتون بات بھی کہہ دے تو کبھی ہم نے یہ حرکت نہیں کی تھی. جب آپ کے کارکن یہ حرکت کریں گے, جب آپ کے کارکن اس طرح کی زیادتی کریں گے, پھر آپ توقع کرتے ہیں تو آپ وزیر اعظم کو غنڈہ اور بدماش کہہ سکتے ہیں پھر؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, پھر غصہ آتا ہے, پھر سخت ہوتی بات کرنی پڑتی ہے جب اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے. تو ویسے آپ کے رہنما وہاں پر کیوں گئے تھے؟ وہ تو موب تھا, پی ٹی آئی کا موب تھا, آپ کو پتا بھی تھا, آپ نے پریس ٹاک کرنی تھی تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کر سکتے تھے, یا ادروائز کیمروں پر بھی کی جا سکتی تھی, موبائل کیمروں پر بھی کی جا سکتی تھی. یہ تو علیحدہ پریس ٹاک ہو رہی تھی, کوئی کسی کا نہیں تھا. اگر ہمارے لیڈر اگر ایسا کرتے تو 200 200 آدمی اپنے ساتھ لے کے جاتے اور ایسا کام کرتے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو 3-4 آدمی چلے جائیں. آپ نے خود وہاں شوٹنگ کی ہے, ہمارے 3-4 لیڈر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اگر ہم اس طرح کا کوئی ماحول کریٹ کرتے ہم اپنے کرپٹوں کو کاٹ دیتے. لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس کو کرنا چاہیے. یہ چودھری منظور صاحب اور اس کی لیڈرشپ پیدا کر رہی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر یہ ماحول ہاؤسز کے اندر چل گیا, یہ ماحول اگر اس طرح پھیل گیا, بالکل ٹھیک ہے عباسی صاحب, سیاست کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چودھری منظور صاحب, یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ پولیس کی ناکامی ہے یا حکومت کی ناکامی ہے؟ دیکھیے, پولیس کو تو کہا گیا تھا کہ آپ نے مداخلت نہیں کرنی. جب پولیس کو کہا جائے کہ آپ نے مداخلت نہیں کرنی تو پھر پولیس کیوں مداخلت کرے گی؟ تو حکومت نے حملہ کروایا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. وہ پولیس کو تو عدم مداخلت کا کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے مداخلت نہیں کرنی, جو بھی ہوگا. جو اگر ریڈ زون میں بھی لوگ آئے تو ان کو آنے دینا ہے. کہاں سے ایسے لوگ آ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کا وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑا ہو کر دوسروں کو کہے گا یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو کارکن تو ان کے کپڑے آج جس طرح سے خاتون کی چادر کھینچی گئی ہے, تو یہ تو ان کا کلچر ہے. اپنے جلسوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے نا اس بات کا کہ ان کے اپنے جلسوں میں بھی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ تو ان کا کلچر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے کلچر کے اندر لیڈرشپ بڑی ذمہ ہے, لیڈرشپ پروموٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چودھری منظور صاحب, وہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کا موب تھا, اور موب کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا, وہ کبھی بھی کسی بھی وقت وائلنٹ ہو سکتا ہے. تو وہاں جا کر ان کے درمیان جا کر پریس ٹاک کرنے کی ضرورت اور نوبت کیا پیش آئی؟ بات سن لینا, اب آپ پوری بات سنیں. جی, وہ تو یہ کہا, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ ڈی چوک سے آگے نہیں آئیں گے. یہ گورنمنٹ نے کہا تھا, کل کی نہیں کہا تھا جی, کہ ہمارے کارکن آئیں گے لیکن ڈی چوک سے آگے نہیں آئیں گے. وہ تو اندر نکلے, اندر سے لاجز کے اندر سے نکلے, اور انہوں نے کہا کہ باہر پریس کھڑا ہوتا ہے, ہم جا کر پریس بریفنگ کا پہلے بھی کرتے رہے, کو آج نئی بات تو نہیں ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کو گھیر کر یہ اس قسم کا تباہی بربادی اور تماشا کریں گے اور اس ذلت و رسوائی کا سلوک کریں گے. یہ تو نہیں ہے, یہ آج انہوں نے کیا ہے, کل ان کے ساتھ ہو جائے. بالکل ٹھیک, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لینے کے دینے ہیں. چودھری صاحب, آخری سوال بریفلی جواب چاہیے کہ وزیر اعظم کے لیے غنڈہ اور بدماش جیسے الفاظ مناسب ہیں یا اس کو بھی آپ کنڈیم کرتے ہیں؟
نہیں میں تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم کو کنڈیم کرتا ہوں. میں تو خیر اس کو وزیر اعظم مانتا ہی نہیں ہے اس کٹ پتلی کو, لیکن وہ جو لفظ کہتا ہے وہ آپ ایک کیوں لفظ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا اور بدماش, چور اور ڈاکو کہنا کسی کو, ڈاکو کہنا کسی کو, یہ درست آپ کے خیال میں درست الفاظ ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی مذمت نہیں کر رہے جو انہوں نے الفاظ وزیر اعظم کے لیے استعمال کیے ہیں؟ تو یہ توقع نہیں ہے. آپ پوری بات کریں نا کہ میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا, پہلے کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چودھری منظور صاحب, ریاض فتیانہ صاحب اور جاوید عباسی صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.